الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، آؤ ہم اور آپ سب مل کر کے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ماہ رجب المرجب شریف کی 18 تاریخ ہو چکی ہے اور اس مہینے کی کچھ لوگ 17 تاریخ کو اور کچھ لوگ 22 تاریخ کو کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں، جس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یوں تو آپ کے جو وصال کی تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے. کسی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا وصال شریف 15 تاریخ کو ہوا، کسی نے کہا 17 تاریخ کو ہوا، کسی نے کہا 22 تاریخ کو ہوا. تو اختلاف ہے وصال کی تاریخ میں. تو ہم جو فاتحہ دلاتے ہیں یہ ایک ایصال ثواب ہے اور اس کو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ماہ رجب المرجب شریف کی 22 تاریخ کو ہی کیا جائے. آپ شعبان میں کر سکتے ہیں، رمضان میں کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وصال کی تاریخ ہوتی ہے اور جو ٹائم ہوتا ہے وصال کا، اگر اس وقت ایصال ثواب کیا جائے تو ولی کامل کی پوری توجہ اس جانب رہتی ہے. اس لیے ہم جو ہے اس دن پر، اس تاریخ میں، اس ٹائم پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ورنہ ایصال ثواب کا کوئی دن متعین نہیں ہے. آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اور جیسے عام لوگوں کے بارے میں جو ایصال ثواب ہے اس میں کچھ لوگ فتنہ و فساد کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ عورتوں کی من گھڑنت باتیں ہیں. عورتیں کہتی ہیں کہ مطلب جو ہے وہ 40 دن تک ہی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ بندہ جب تک قبر میں ہے قیامت تک آپ کے ایصال ثواب کا منتظر ہے. وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی تو ہو میرا چاہنے والا جو میرے لیے ایصال ثواب کرے. صاحبو، جس شخص کے اوپر عذاب الہی ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہم سنیوں کا نصیبہ ہے کہ ہم اپنے بیٹھے بیٹھے یہاں سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس بندے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بندہ مغفور ہے، بخشایا ہے، نیک و پرہیزگار ہے، تو بھی ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جو قبر کے اندر ہے، جب تک کہ قیامت نہیں برپا ہو جائے گی تب تک کہ وہ اپنے سارے رشتہ داروں سے یہی آس لگائے رہتا ہے کہ کاش کوئی تو ہو جو مجھ کو ایصال ثواب کرے. تو پھر یہ جو من گھڑنت باتیں ہیں جو پھیلا رکھی ہیں معاشرے کے اندر کہ 40 دن ہی کیا جا سکتا ہے، 40 دن کے بعد نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف لغو باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں. ان کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ جب چاہیں تب کر سکتے ہو. چاہے کسی ولی کو ایصال ثواب کرو، چاہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو، سب منتظر ہیں آپ کے ایصال ثواب کے. آپ ایصال ثواب کرتے ہو، ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مردوں سے زندوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے.
कैसे? इसाल सवाब आप कर रहे हो अपने दादा को, कुरान शरीफ आप पढ़ रहे हो, तो अल्लाह इतना बड़ा रहीम व करीम है कि जो आपने इसाल सवाब अपने दादा को किया हुआ है कुरान शरीफ पढ़ने का, तो उन्हें तो वो सवाब मिला ही मिला है, मगर साथ में जो आपने कुरान पढ़ा हुआ है आपको भी उसका सवाब मिला हुआ है, क्योंकि वो रहीम व करीम है, कादिर मुतलक है, जितना चाहे उतना दे सकता है। तो रब के यहां कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि हमने अपना बख्श दिया तो अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, हमें भी उसका अज्र मिल रहा है, क़यामत के रोज उसका अज्र यकीनन हमको मिलेगा। तो क्या है कि अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। तो ये माह रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है। इस महीने की 22वीं तारीख को आशिकान इमाम सादिक जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो अपने अपने घरों में कूंडे की नियाज दिलाते हैं, मगर इसके अंदर भी कुछ लोगों ने लग़्व बातें, जो महज बातिल बातें हैं, वो जोड़ रखी हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि जहां पर कूड़े की नियाज हो वहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है। क्या इमाम जाफर सादिक मना कर देंगे कि साहब आप घर से बाहर मत ले जाइएगा, यहीं पे खाइएगा तब हमको सवाब पहुंचेगा? तो कहा गया है कि ये इसलिए कहा जाता है यहीं पे खाना, ये मुतबर्रक है, क्योंकि जाफर सादिक की फातिहा दिलाई गई है। तो मैं कहता हूं कि जब इमाम जाफर सादिक की फातिहा लगाई गई तो इतना मुतबर्रक हो गया ये तोशा कि यहीं पे खाना है, तो जहां जाने कायनात की फातिहा लगाई जाए वो क्यों इधर उधर जा जाके खाया जाता है? वो तो जाने कायनात हैं, वो तो उनके दादा हैं, जद्दे अमजद हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब अगर सिलसिले नसब पिदरी एतबार से देखा जाए तो छठी पुश्त में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप मुत्तसिल हो जाते हैं, और अगर आपको मादरी नसबनामा देखा जाए तो 5वीं पुश्त में जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुत्तसिल होते हैं। तो कितना अच्छा आपका नसबनामा है। आपका लक़ब खुद सादिक है और आपके जो नाना हैं वो भी सादिक हैं और आपके जो दादा हैं वो भी सादिक हैं। तो ये आपकी खुश नसीबी है कि यहाँ आपको नसबनामा मिला हुआ है कि मादरी एतबार से भी आप सादिक और पिदरी एतबार से भी सादिक और खुद अपने आप भी लक़ब सादिक का पाया हुआ है। तो ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ऐसे पाए के वली हैं अल्लाह तबारक व तआला के। इतना इल्म आपने हासिल किया हुआ है कि जो हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं, जो सबसे बड़े इमाम हैं चारों इमामों में, उनका कहना यह है कि जब आपसे पूछा गया नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हजरत इमाम आज़म से किसी ने सवाल किया सरकार आपकी उम्र कितनी है? तो आपने फरमाया मेरी 2 साल उम्र है। कहा यह कैसा हो सकता है कि आपकी 2 साल उम्र हो? कहा 2 साल ही उम्र है। कहा मेरे समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आ रही है। तो हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं तो अपनी जिंदगी के खुशहाल वो दिन जानता हूं जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलामिज़ा होकर के मैंने शुमार किए हुए हैं, आपकी शागिर्दी में जो हमने गुजारे हुए हैं। तो पता ये चला कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जो है मुअल्लिम है, इतना इल्म रखते हैं कि जो चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम हैं इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि, वो भी आपके शागिर्द रशीद नजर आते हैं। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म है कि आपने हजरत इमाम आज़म को पढ़ाया हुआ है। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि वही 2 साल अपनी जिंदगी के शुमार कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि मेरी जिंदगी 2 ही साल है। क्यों 2 साल है? तो पता ये चला कि जो भी उम्र मेरी 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शागिर्दी में गुजरी हुई है, यकीन जानो जो शब गुजरी हुई है वो भी अदाए मुस्तफा में गुजरी हुई है और जो दिन गुजरा हुआ है वो भी अदाए मुस्तफा में गुजरा हुआ है। पता ये चला जो आप शागिर्द बन के पहुंचे हुए हैं तो हर बात हजरत इमाम जाफर सादिक की कॉपी हो रही है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
ہیں تو آپ بتاتے یہی نظر آتے ہیں کہ جو میں نے شب و روز آپ کے پاس گزارے ہیں ہر بات میں نے ادائے مصطفیٰ میں گزاری ہوئی ہے، کیونکہ شاگرد ہی ایسے شخص کے تھے جس کا اٹھنا بھی ادائے مصطفیٰ تھا، جس کا بیٹھنا بھی ادائے مصطفیٰ تھا، جس کی نشست بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی، جس کی رفتار بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلائے، اور جس کی گفتار بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلائے، تو اس کے پاس میں نے رہ کر کے جو 2 سال گزارے ہوئے ہیں، یقین جانو یہی میرے 2 سال زندگی کے ہیں، اور کوئی میں زندگی کا سال شمار ہی نہیں کرتا ہوں۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، لوگوں نے الاؤ لگایا ہوا ہے، اس سے اپنے ہاتھوں کو گرم کر رہے ہیں، تو جب آپ گلی سے نکلے تو کسی کے منہ سے مدحو ستائش کے الفاظ نکلے، اور اس نے کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جو پوری رات شب بیداری کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھے تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی شخص کھڑا ہے، کیونکہ جو انسان ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اس کے جسم کے اندر حرکت ہوگی لازمی ہے، مگر اس شخص کو جب کوئی دیکھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے، پوری شب یوں ہی کھڑا رہتا ہے، رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، یہ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، تو پتہ یہ چلا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے، پروردگار میں تو تیرا ناکارہ بندہ ہوں، بڑا ادنا بندہ ہوں، پروردگار میں کہاں پوری رات شب بیداری کرتا ہوں، میں تو پوری رات سوتا ہی رہتا ہوں، آدھی رات تک شب بیداری کرتا ہوں، آدھی رات تو سوتا ہی رہتا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ، کیسے کیسے ہمارے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پوری رات سوتے رہتے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ ہمارے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ہم پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑے ناکارہ ہو گئے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب سے میں نے وہ جملہ سنا تو میں نے یہ سوچا اس کی بات غلط نہ ہو جائے، اس کی بات کو سچ کرنے کے لیے روزانہ رات میں شب بیداری کرنا شروع کر دی۔ اب روزانہ پوری رات شب بیداری کرتے، پوری رات رب کی عبادت کرتے، تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ ہے کہ پوری رات جو بیت رہی ہے رب کی عبادت اور ریاضت میں گزری ہوئی ہے، پھر بھی وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی سال نہیں ہے، میری زندگی کے تو صرف 2 ہی سال ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت گزرے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب متقی و پرہیزگاری کے اندر حضرت امام اعظم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پوری رات شب بیداری کریں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ تو صاحبو یہ ہیں اللہ کے ولی جو علم رکھیں تو اتنا رکھیں کہ جو شریعت کا امام ہو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو کہ اس کے علم کی انتہا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ما کانا و ما یکون کا علم دیا گیا، یعنی جو کچھ ہو گیا ہے میں جانتا ہوں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب جانتا ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوتے کا یہ عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ جو کچھ ہو گیا ہے جانتا ہوں، جب سے دنیا قائم ہے جب سے لے کر کے اب تک جو کچھ ہو گیا ہے جانتا ہوں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ جانتا ہوں۔ تو کتنے بڑے ناانجار و نامراد وہ لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہسٹری آف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت میں پوتے نظر آتے ہیں، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے زبان ترجمان سے یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو
ہونے والا ہے, اللہ کی عطا سے میں سب کچھ جانتا ہوں, جو چاہیں پوچھ سکتے ہو, جو باتیں پہلے گزری ہوئی ہیں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں, اور جو قیامت تک ہونے والی ہیں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوتے ہی کہتے نظر آتے ہیں, ان کا علم غیب ایسا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جان رہے ہیں, تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی شان کیا ہوگی. ان کے بارے میں تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے, میرے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے سب میں نے تم کو سکھا دیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, رب نے کون سا گوشہ چھوڑ دیا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. یقیناً جب سکھانے والی ذات رحمان اور رحیم ہے تو کوئی گوشہ چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے. ساری باتیں سرکار کو سکھا دی گئی ہیں اور میرے سرکار سب کچھ جانتے ہیں. تو ان کے پوتے سے ان کا علم غیب پتا چلتا ہے کہ جب پوتے کا یہ عالم ہے, جو کچھ ہو گیا ہے جان رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے جانتا ہے, اور جو کچھ ہوگا وہ بھی جان رہا ہے. تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی شان کیا ہوگی. ہمیں تو یہی کہہ کر کے چپ ہونا پڑتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی محتاج کا, جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. صاحبو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق, یہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور حق بولنے میں اتنے آگے ہیں, اسی لیے تو آپ کو صادق کہا گیا. آپ کا نام صادق نہیں ہے, آپ کا نام جعفر ہے, مگر آپ کو لقب صادق کہا گیا. یوں تو بہت سے آپ کے القاب ہیں, مگر سب سے مشہور ترین جو لفظ دیا گیا ہے آپ کو صادق دیا گیا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ آج نیاز کس کی ہے, تو حضرت امام جعفر صادق کی ہے. ہر شخص صادق کہتا نظر آتا ہے. تو صادق کیوں کہا گیا آپ کو؟ صادق اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کے اندر جو دل ہے, سینے کے اندر, وہ ایسا جرأت و ہمت والا دل تھا کہ آپ کے وقت میں خلیفہ منصور جو شخص تھا, بڑا ظالم تھا شخص, اور اس کے سامنے بھی آپ کبھی حق گوئی سے منہ نہیں موڑے ہوئے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی بات نکالی ہے تو حق ہی بات کہی ہوئی ہے, سچ ہی بات کہی ہوئی ہے. تو دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ شخص جو امام جعفر ہے, اس کو جعفر نہ کہو بلکہ صادق کہو, سچا کہو. یہ جو بھی بات بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصور نے بلایا ہوا تھا, خلیفہ منصور نے, اور بلانے کے بعد جعفر صادق پہنچے اس کے دربار میں, تو اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں اور وہ انہیں بار بار بھگا رہا تھا. پریشان ہو گیا, کہا اے امام جعفر ذرا یہ تو بتا دو کہ یہ مکھیاں تمہارے رب نے کس لیے پیدا کی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کا گھمنڈ چور چور کرنے کے لیے مکھیوں کو پیدا کیا گیا ہے. یہ جب آپ نے کہا ہوا تھا تو دربار سے صادق صادق کی جو ہے صدائیں بلند ہونے لگیں. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آپ کے جو ہے تئیں اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا. آپ جب اس کے دربار سے چلے آئے تو کسی نے کان اس کے بھرنے شروع کر دیے خلیفہ منصور کے, اور یہ کہا کہ تم نے یوں ہی تم انہیں واپس کر دیا ہوا ہے. ارے وہ جو شخص امام جعفر صادق ہیں وہ تو تمہارے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں. اتنی بات کہی تھی تو آپ کو دربار میں پھر طلب کیا گیا. حضرت امام جعفر صادق آئے اور آپ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ آپ میرے خلاف لڑنا چاہتے ہو, کیا ہم پر جنگ کرنا چاہتے ہو, کیا ہم کو مارنا چاہتے ہو, آپ نے کہا کسی جھوٹے نے تم کو اطلاع دی ہوئی ہے. ایسی کوئی منشا نہیں ہے ہماری, ہمارا ارادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق نے جب یہ بات کہی تھی تو جس شخص نے کانا پھوسی کی ہوئی تھی اس کو بلایا گیا. کہا کیا تم یہ بات سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو؟ کہا میں قسم کھانے کو تیار ہوں, میں نے ان کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور میں نے ان کی
फौज को भी देखा हुआ है, ये धीरे धीरे अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं और तुम पर चढ़ाई बोलना चाहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इससे तुम कसम दिलवा दो अगर ये कसम खाने को तैयार है। तो उसने कहा था कि मैं अल्लाह को आलिमुल गैब व शहादा जान करके कसम खा रहा हूं। आपने फरमाया नहीं नहीं, इन अल्फाज के साथ मैं तुझे कसम खाने को नहीं दूंगा, बल्कि मैं अल्फाज कहलवा रहा हूं और तुझको कसम खानी पड़ेगी। तो उसने कहा कौन से अल्फाज हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कह दे कि मैं अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान से, उसकी जमानत से अलग अलग हट करके और मकरो फरेब की आड़ लेकर के मैं कसम खाता हूं कि इमाम जाफर सादिक ने ऐसा ऐसा कहा हुआ है और ऐसी ऐसी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसने सोचा कितनी प्यारी बात है, अभी तो मैं अल्लाह को जो है आलिमुल गैब व शहादा मान करके कसम खा रहा था, ये तो और भी छोटी कसम हो गई जो इमाम जाफर सादिक दिला रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं खाने को तैयार हूं। बहरहाल उसने कसम खाई। अभी कसम के सारे अल्फाज भी पूरे ना हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हजरत इस्राईल आए, उसकी जान निकाल ली गई, वो मर गया। खलीफा मंसूर ने उसे पकड़ करके दरबार से बाहर फेंकवा दिया। अब पूछा गया आपसे जरा ये तो बताओ, आप तो वाकई सच्चे हो, मुझे पता चल गया कि आप मुझे मारने का प्लान नहीं बना रहे हो, आपने कोई फौज नहीं बनाई हुई है, क्योंकि आप अल्लाह वाले हो, शबो रोज रब की इबादत करते हो, मुझे पता चल गया। मगर ये भी तो बता दो, ये जो कसम खा रहा था मेरी समझ से बड़ी प्यारी कसम खा रहा था, अल्लाह को आलिमुल गैब व शहादा कह रहा था, मगर आपने उस कसम से मना कर दिया, अपने अल्फाज से उसे कसम दिलवाई, ऐसा आपने क्यों किया हुआ है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब इसने रब को आलिमुल गैब व शहादा कहा हुआ है और अल्लाह को वाजिबुल वजूद माना हुआ है, तो रब की रहमत इसकी जानिब मुतवज्जे हो जाती, और जब रब की रहमत इसकी जानिब मुतवज्जे हो जाती, ये कसम तो अगरचे झूठी खाता, मगर इसके ऊपर जो अज़ाब इलाही आता वो मुअख्खर कर दिया जाता। अभी ये नहीं मरता, न जाने कब मरता, मैंने अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान से इसको अलग कर दिया, उसके बाद इसको कसम दिलाई, तो रब तबारक व तआला का कहर इस पर नाज़िल हुआ कि मेरे उस बंदे के ऊपर तोहमत लगा रहा है जो सादिक व अमीन का पोता है, जो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पोता है, जो मेरे महबूब का पोता है, उसके ऊपर तूने तोहमत लगाई हुई है। तो मुझे यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर तोहमत नहीं लगने देगा, क्योंकि मैं उसके महबूब का पोता हूं। जैसे इसने अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान से अलग होकर के कसम खाई हुई है, तुमने देख लिया फौरन ही इसको मौत आ गई है, फौरन ही ये मर गया है। मुझे पता था कि अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान से जब ये अलग होकर के कसम खाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर तोहमत नहीं लगने देगा। यही वजह है कि हमने ये कह करके इसको कसम खिलवाई हुई है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मुस्तजाबुद दावात हैं कि जो लफ्ज़ आप मुंह से निकाल लिया करते थे रब की बारगाह में फौरन ही कबूल हो जाया करता था। और आप किसी के लिए यूं ही बद्दुआ नहीं फरमाते थे, जब किसी से तंग आ जाते थे तब बद्दुआ करते थे, और बद्दुआ का समरा ये होता कि अभी जबान से अल्फाज ना निकालते इंसान का काम तमाम हो जाता। आपके बारे में बताया जाता है कि दाऊद अब्बासी ने आपके जो है गुलाम को कत्ल कर दिया, और गुलाम को जब कत्ल किया तो आप उसके पास गए और जाने के बाद पूछा कि तुमने मेरे गुलाम को बिला वजह क्यों कत्ल कर दिया है? तो उसने कहा मैं अपने पावर के साथ रहता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आपने फरमाया मेरी बद्दुआ से डरो, मेरी बद्दुआ भी बड़ी सख्त है, मेरी दुआ भी बड़ी सख्त है। फौरन ही दोनों चीजें कबूल हो जाती हैं। तो उसने तमस्खुर के तौर पर मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा रे बड़ी बद्दुआ वाले आए हो आप। तो आपने कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, अब तू एक दिन से ज्यादा नहीं जीने वाला है, एक दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। इतनी बात आपने कही और रात में आ गए शब्बेदारी करने के लिए, रब की बारगाह में पूरी रात इबादत करते रहे। सुबह का मुंह खोला, परवरदिगार इसने तेरे महबूब के पोते का तमस्खुर उड़ाया हुआ है, इसने मजाक बनाया हुआ है, मैं इससे कह करके आ गया हूं एक दिन में मर जाएगा, परवरदिगार उसको तो एक दिन में इसको मौत अता कर दे। सुबह को पता चला कि कुछ लोग उसके पास आए हुजूम बना करके और उसको कत्ल करके चले गए। तो पता ये चला ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जो बात मुंह से निकल रही है फौरन ही रब तबारक व तआला कबूल फरमा ले रहा है। ऐसे मुस्तजाबुद दावात हैं, ऐसे रब के प्यारे बंदे हैं। आपके बारे में कोई शख्स आया और उसने कहा कि सरकार मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि बार बार हज करूं, बार बार हज करूं, मगर दिल की तमन्ना है कि जो है सीने के अंदर ही मैं बिठाए पड़ा हूं, उसको यूं ही रोंद रहा हूं, क्या करूं, अपने पास मालो असबाब नहीं है। तो आपने फरमाया
فرمایا تھا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 2 3 4 حج نہیں کرائے گا بلکہ تجھ کو 50 حج کرائے گا. سبحان اللہ, اتنا کہنا تھا, آپ نے فرمایا کہ تجھے 50 حج ہوں گے. اور حج ہوتا کب ہے؟ جب تک کہ سال گزرتا ہے ہر سال حج ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال میں 10 حج کر لیے جائیں, ہر سال ایک ہی بار حج ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امام جعفر صادق یہ بھی جان رہے ہیں کہ اس کی موت کب آنی ہوئی ہے, اس کی موت کب آئے گی, جبکہ موت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھا ہوا ہے سارے عالم کے اوپر. کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے, یہ کوئی نہیں جانتا ہے مگر حضرت امام جعفر صادق کا علم غیب تو دیکھو, سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوتے کا علم غیب دیکھو. آپ یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی 50 حج کرائے گا. پتہ یہ چلا کہ چاہے 51 سال جیے یا نہ جیے مگر 50 سال تو اس کو جینا ہی ہے, کیونکہ جعفر صادق کی زبان بول رہی ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی 50 حج کرائے گا. اور یوں ہی ہوا کہ اس شخص نے ایسی مال کی فراوانی اس کے اوپر ٹوٹی, ایسا مال و موال اس کے اوپر آیا, ایسے اس کے کاروبار میں برکت ہوئی کہ وہ حج کرنا شروع کر دیا. 50 حج ہو گئے اور 51واں جب حج آیا تو اس نے سوچا اس بار بھی کر لیتے ہیں. جب اس نے مال و اسباب باندھا توشہ باندھ لیا سفر کا, اب جب چلا ہوا ہے سفر پر حج کرنے کے لیے تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا یہ امام جعفر صادق کی زبان ہے جو کہہ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے, چاہے اس کی موت پہلے کیوں نہ لکھی ہوئی ہوتی. مگر یہ اس کے ایسے پیارے بندے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں تقدیر الہی بھی بدل جاتی ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پہلے ایسے بن کر کے تو دکھاؤ, جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو یقیناً لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی, تقدیر کے سارے معاملات تم کو لکھنے پڑیں گے. تو پتہ یہ چلا اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی سچا پکا غلام بن جائے, اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ نقش مصطفیٰ پر گزارنا شروع کر دے تو عالم یہ ہوگا. ڈاکٹر اقبال کہتے نظر آتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جو سنتوں پر چلنا شروع کر دیں گے اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے, جو بات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے وہ کرنے کے لیے راغب ہوں گے, اس کی طرف متوجہ ہوں گے, اور جس بات سے سرکار نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے, تو یقین جانو یہی ہوگا. یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی, کامیابیاں بھی تمہاری ہوں گی. تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی تو اب زندگی ہے, یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں بڑی ذلیل اور رسوا والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. میں محبوب تمہارے زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ تو وہی انسان گھاٹے میں ہے جو نقش مصطفیٰ کو چھوڑے بیٹھا ہے, جو یاد مصطفیٰ کو بھول بیٹھا ہے, جو ہدایت مصطفیٰ کو جس نے پر سے پشت ڈال دیا ہے. یاد رکھو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہا ہے, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش رکھ رہا ہے, اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں یقیناً انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ نہیں جو ہے اچھے اعمال کر رہا ہے, جو ایمان والا ہے, جو اچھے اعمال کر رہا ہے, حق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, صبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے. قرآن بھی ہم کو یہی بتاتا نظر آتا ہے کامیابیاں تمہارے لیے ہی ہیں اگر تم صبر کے ساتھ زندگی گزارو گے, اگر تم حق کے ساتھ زندگی گزارو گے, اگر تم ایسی زندگی گزارو گے جس سے اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے تو یقین جانو یقیناً تم گھاٹے میں نہیں ہو. اگر تم ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اس فعل سے یا قول سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھ رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے, تو ایسی زندگی جینے سے کوئی فائدہ
نہیں ہے. اگر ایسی زندگی جی رہے ہو تو ایسی زندگی پر تو لعنت ہے جس زندگی سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہوں. ایسی زندگی سے کیا فائدہ جینے سے جس سے میرا رب نہ خوش ہو رہا ہو. یقیناً زندگی وہ زندگی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور میرا رب تعالی ہم سے خوش ہو جائے, کیونکہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کو خوش کر لیں. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر لیا تو اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت مندی یہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو خوش کر لیں.